اور حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ، جب بھی کرن سے کوئی آتا کہتے اویس ہے، تمہارے اندر اویس ہے، اور یہ واقعہ مختلف طریقوں سے معاشرے میں پھیلا ہوا. میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح سند کے ساتھ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس طرح، یہ واقعہ مدینہ کا ہے. بعض لوگوں نے تاریخی روایات کے اعتبار سے اس کو مکہ کا واقعہ بتایا، ایسی بات نہیں ہے. مدینہ میں جب بھی کوئی لشکر آتا، حضرت عمر پوچھتے، اس واقعے میں بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، کیا تم میں اب ایسے کرنی موجود ہے؟ مراد قبیلے کا موجود ہے، بنو عامر کا موجود ہے؟ پوچھتے 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 ایک دن پتہ لگا اویس کرنی آ چکے ہیں. اس کو بلایا، کہا کیا تو وہی اویس ہے؟ پوری نشانیاں پوچھنے کے بعد، کیا تیری گردن کے پیچھے پھل بیری کا نشان موجود ہے؟ موجود ہے. کتنا رہ گیا ہے؟ ایک سکے کے برابر رہ گیا ہے. کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ ہاں میری والدہ زندہ ہے. کیا تو ان کی خدمت بہت اچھی طرح کرتا ہے؟ ہاں میں اپنی والدہ کی خدمت بہت اچھی طرح کرتا ہوں. پھر اٹھا اپنے ہاتھ، صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے. بعض لوگوں نے اس واقعے کے بہت سے افسانے اور قصے بنائے ہوئے ہیں، وہ تاریخی روایات اس میں موجود ہیں، ان میں سکم ہے. اصل واقعہ یہ ہے. پھر ہاتھ اٹھا، آقا عمر ایک تابعی کو کہہ رہا ہاتھ اٹھا. یہ واقعہ دنیا کے جمیع تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عمر کیسے ہیں؟ بس نبی سے جو بات سن لی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کہا اویس، نبی کریم نے مجھے کہا تھا قبیلہ کرن سے ایک اویس نامی شخص آئے گا، اس کی ماں نے اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، اس کی گردن کے اوپر پھل بیری کا نشان ہوگا. اگر وہ آئے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا. ایک تابعی سے ایک صحابی مغفرت کی دعا کروا رہا ہے. کیا عمر کو پتہ نہیں ہے کہ مخلوقات میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد چشم فلک نے عمر سے افضل کوئی نہیں دیکھا؟ پتہ ہے، مسائل کا ادراک ہے، لیکن نبی کا قول سنیں. تابعی ہونے کے باوجود گزارش کر رہے ہیں میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اویس نے مغفرت کی دعا کی. کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ ایک خط لکھنا چاہتا ہوں کوفے کے گورنر کو کہ آپ کی تعظیم کرے، آپ کا اکرام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بن دیکھے آپ کی تعریف کی ہے. اویس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے شہرت پسند نہیں ہے. اور ایک مرتبہ جب دوبارہ قبیلہ آیا، حضرت اویس کی گمنامی کی وجہ بھی سن لیں. حضرت عمر نے کہا اویس کیسے ہیں؟ اویس کی حالت تو بہت پتلی ہے، اویس تو بہت غریب ہے، اویس تو بڑا مخدوش الحال ہے. حضرت عمر نے پیسے بھیجے. حضرت عمر نے اس کو پھر وہ راز بتایا، اور جو بندہ مفلوق الحال اور غربت کی چکی میں چل رہا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس کی تعریف نبی کریم اس کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے کیا کرتے تھے. آج مسلمان امت کے بچے، ان کے نزدیک والدین کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. اور ایک تابعی صرف والدہ کی خدمت کر کے اس مقام پہ پہنچا ہے کہ صحابیوں کو حکم ہے کہ اس سے دعا کروائیں. آج ہمیں ادراک ہے، شعور ہے. جب یہ قافلہ گیا، حضرت عمر نے اس کو راز کی بات بتلا دی. حضرت اویس کو پتا چل گیا کہ عمر نے میرا راز افشا کر دیا. پھر وہ اس علاقے سے انہوں نے ہجرت کی. اس واقعے کے بعد حضرت عمر کے اس بندے کو بتا دینے کے بعد حضرت اویس نے دوسری مرتبہ گوشہ نشینی کی زندگی کو اختیار کیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.